السلام علیکم۔ آج ہم آصب زدہ مکان کی آخری قسط پیش کر رہے ہیں۔ لیجئے بہن اپنے مکان کی چابیاں، ہم لوگ تو جا رہے ہیں لیکن ایک مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں خاص طور پر اوپر والی منزل میں کسی بزرگ سے دعا کروا لیجئے تاکہ آپ کا مکان آصب سے پاک ہو جائے۔ اسلم میاں کی بیگم نے مالک مکان کی بیگم کو چابیاں پکڑاتے ہوئے کہا۔ آصب تو آپ کے ساتھ ہی جا رہے ہیں؟ مالک مکان کی بیگم نے ان کے بچوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسلم میاں کی بیگم سر جھٹک کر اپنے بچوں کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئیں۔ یہاں ان کے میاں مالک مکان سے الوداعی ملاقات کر رہے تھے جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ارے بھائی، جاتے جاتے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، دراصل میرے بچے بہت ہی شرارتی ہیں، اسلم میاں مالک مکان سے کہہ رہے تھے۔ چلیے، معاف کیا، مالک مکان نے رکھائی سے کہا۔ تو اجازت؟ اسلم میاں نے پوچھا۔ جی بالکل، اللہ حافظ، مالک مکان نے کہا تو اسلم میاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیرونی دروازے سے باہر نکل آئے اور سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مالک مکان نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، چھوٹو جاؤ باہر کا دروازہ بند کر دو۔ اندر کے کمرے سے ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنوں کے بل باہر آیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور دروازے کی اونچائی پر لگی چٹخنی بند کر دی اور پھر واپس گھٹنوں کے بل اندر جانے لگا۔ باپ نے محبت بھرے انداز میں اسے گود میں لے لیا اور اس کے گھنے بالوں میں چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے نرم سینگوں کو پیار سے سہلانے لگا، کیونکہ بچپن میں اس کے سینگ بھی بالکل ایسے ہی تھے۔ اس کے ساتھ ہی کہانی ختم ہوئی۔ شکریہ۔